سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق والدہ نے اس کا نام اگستو رکھا تھا، لیکن دنیا میں وہ جنرل پنوشے کے نام سے مشہور ہوا اور وہ جنوبی امریکہ کے ایک ملک چلی کا رہنے والا تھا۔ چلی دنیا کا سب سے پتلا اور لمبا ملک ہے۔ اس کے والد کسٹم انسپیکٹر تھے۔ گھر میں غربت تھی، لیکن والدہ اپنے سلیقے سے گھر چلا لیتی تھی۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن والدہ کی خواہش تھی وہ فوج میں افسر بنے۔ اس نے والدہ کی خواہش مان لی۔ پنوشے نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ 1970 کے الیکشن ہوئے۔ ان الیکشنوں میں عوام نے سوشلسٹ پارٹی کے مشہور لیڈر سلواڈور کو صدر منتخب کر لیا۔ آلندے ایک کمیونسٹ شاعر تھا۔ اس نے ملک کی تمام صنعتیں، کانے، بینک اور مواصلاتی کمپنیاں سرکاری تحویل میں لے لی۔ یہ اقدامات امریکہ کے لیے تشویشناک تھے۔ امریکہ کو خدشہ تھا چلی جنوبی امریکہ میں کیوبا کی طرح دوسرا کمیونسٹ ملک بن جائے گا۔ چنانچہ امریکہ نے صدر آلندے اور کمیونسٹوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ نے حزب اختلاف، اخبارات، سیاستدانوں، تاجروں اور ٹریڈ یونین رہنماؤں پر کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری شروع کر دی۔ امریکہ کو فوج میں ایسے جنرل کی ضرورت تھی جو کہ امریکہ کے لیے کام کرے، اور جنرل پنوشے میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں۔ جنرل پنوشے صدر کے دور میں کور کمانڈر تھے۔ صدر کو ایک ایسا جرنیل درکار تھا جس کا خاندانی پس منظر زیادہ مضبوط نہ ہو، جس میں وفاداری اور خلوص موجود ہو۔ وہ جنرل پنوشے کی شکل اور عز و انکسار سے دھوکہ کھا گیا، چنانچہ اس نے اسے مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ امریکی حکومت جنرل پنوشے کی تاڑ میں تھی۔ امریکہ نے جنرل پر سرمایہ کاری کی۔ جنرل پنوشے نے 11 ستمبر 1973 کو صدر کا تختہ الٹ دیا۔ یوں جنرل پنوشے چلی کا صدر بن گیا۔ جنرل پنوشے میں 4 خصوصیات تھیں۔ وہ طاقت استعمال کرنا جانتا تھا، وہ سمارٹ اور چالاک تھا، وہ شطرنج کی طرح لوگوں کے ساتھ کھیلتا تھا، اور وہ سازش کرنے میں ماہر تھا۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی تمام کمیونسٹوں کو گرفتار کر لیا۔ اس نے 28,000 لوگوں کو ٹارچر کیا، جن میں سے 3,000 سیاستدان قتل ہو گئے۔ وہ مخالفین کو گرفتار کرتا اور اگلے دن ان کی نشیں دریا میں تیرتی ہوئی ملتی، یا جنگل میں کسی درخت سے لٹک رہی ہوتی۔ وہ 100 نشوں کو ایک گڑھے میں دفن کر دیتا۔ وہ ایک تابوت میں 3 مردے بھی ڈال دیتا۔ اس نے 3 برسوں میں چلی سے کمیونسٹ ختم کر دیے۔ وہ آئین اور قانون توڑنے اور نیا بنانے پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وردی اس کی اصل طاقت ہے۔ وہ جب تک مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہے، اسے کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں۔ وہ کہتا تھا چلی میں صرف وہی پتا ہل سکتا ہے جسے میں ہلنے کی اجازت دوں گا۔ اس نے 1974 میں ریفرنڈم کرایا۔ 75% عوام نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اس نے مارچ 1981 میں اپنی مرضی کا آئین بنایا، خود کو 8 برس کے لیے باوردی صدر منتخب کرا لیا۔ وہ یونیفارم کے بغیر کسی سیاستدان سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ اس نے 1982 میں جمہوریت نافذ کرنے کا اعلان کیا، لیکن 1982 آتے ہی اپنے وعدے سے مکر گیا۔ وہ خود کو عوام میں انتہائی پاپولر تصور کرتا تھا۔ 1988 میں اس نے عوام کو تھوڑی سی آزادی دی اور اس کے بدلے میں ریفرنڈم کرا دیا۔ اس کا خیال تھا عوام اسے مزید 10 برسوں کے لیے صدر منتخب کر لیں گے، لیکن وہ ہار گیا۔ ملک میں صدارتی الیکشن ہوا۔ عوام نے اپوزیشن لیڈر کا ساتھ دیا، اسے صدر منتخب کر لیا۔ اسے صدارتی عہدہ چھوڑنا پڑا، لیکن اس نے یونیفارم اتارنے سے انکار کر دیا۔ اس نے خود کو 10 برس کے لیے بطور کمانڈر ان چیف توسیع دے دی۔ اس نے خود کو تاحیات سینیٹر بنا لیا۔ جنرل پنوشے چلی کو روشن خیال اور اعتدال پسند بنانا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے چلی اس کا فلسفہ حیات تھا، لہٰذا وہ امریکہ کا ہر جائز ناجائز حکم فوراً مان لیتا تھا۔ اس نے امریکی شہریوں کو چلی میں خصوصی حقوق دے رکھے تھے۔ امریکہ نے چلی میں FBI اور CIA کے باقاعدہ دفتر بنا رکھے تھے۔ یہ لوگ ان دفتروں کے ذریعے پورے جنوبی امریکہ کو مانیٹر کرتے تھے۔ اس نے چلی سے کمیونسٹوں کے ساتھ ساتھ تمام مذہب پسند عناصر بھی خارج کر دیے۔ کسی نے ایک بار اس سے پوچھا تھا، تم ایک تابوت میں 2 3 مردوں کو کیوں دفن کرتے ہو؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، میں قبرستانوں کی جگہ بچاتا ہوں۔ اس نے عدالتوں پر بھی قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ نافرمان ججوں کو عہدے سے ہٹا دیتا تھا یا پھر انہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دیتا۔ اسے سیاستدان اچھے نہیں لگتے تھے، وہ انہیں ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس کے دور میں زیادہ تر سیاستدانوں نے جلا وطنی اختیار کی یا پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
اسے کرنسی نوٹ بدلنے کا بھی شوق تھا۔ اس نے اپنے دور میں چلی کے تمام نوٹ تبدیل کر دیے۔ اسے شراب پینے اور پلانے کا بھی شوق تھا۔ اس نے اپنے دور میں چلی میں بے تحاشا شراب خانے اور ڈسکو کلب بنوائے۔ وہ خوش لباس تھا، اس کے سوٹ اٹلی سے سل کر آتے اور نیو یارک میں ڈرائی کلین ہوتے تھے۔ اسے رقص دیکھنے کا بھی شوق تھا، چنانچہ اس کے دور میں دنیا بھر کی اداکارائیں سانتیاگو آتی تھی، اس سے خوب داغ پاتی۔ وہ سکیورٹی کے بخار میں مبتلا تھا، لہٰذا وہ جب صدارتی محل سے نکلتا تھا سانتیاگو کی ساری سڑکیں ویران ہو جاتی۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں 20 بلٹ پروف گاڑیاں چلتی تھیں۔ اس کے بیڈ روم کے باہر توپے اور میزائل نصب ہوتے تھے۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک دن طلوع ہوا۔ وہ سانتیاگو کی گلیوں میں رسوا ہو کر رہ گیا۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی عدالتوں نے اس کے خلاف انکوائری شروع کرا دی۔ اس کا اپنا بنایا ہوا قانون اس کے پاؤں کی بیڑیاں بن گیا۔ وہ دن 10 مارچ 1998 تھا۔ اس دن جنرل پنوشے نے یونیفارم اتاری، ریٹائرمنٹ لی اور زندگی آرام اور سکون کے ساتھ گزارنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اگلے ہی دن اس کا احتساب شروع ہو گیا۔ وہ علاج کے لیے لندن گیا۔ برطانوی حکومت نے اسے وہاں گرفتار کر لیا۔ برطانوی حکومت نے 2000 میں اسے سانتیاگو بھیجا تو عدالت نے اسے طلب کر لیا۔ اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی، 3000 لوگوں کے قتل اور وسیع کرپشن کا الزام تھا۔ 2004 میں اس کا $2.70 کا ایک اکاؤنٹ بھی پکڑا گیا۔ وہ شدید ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اس سے سمجھ نہیں آتی تھی لوگ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ایک دن اپنے خاص خادم سے وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا، سر آپ خود کہا کرتے تھے یونیفارم آپ کی اصل طاقت ہے، آج آپ اس طاقت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنرل پنوشے کو 3 دسمبر 2006 کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کی اینجیوپلاسٹی ہوئی لیکن وہ 10 دسمبر کو دم توڑ گیا۔ 10 دسمبر انسانی حقوق کا عالمی دن تھا۔ اس دن پنوشے کی موت قدرت کا اس سے انتقام تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، میری نعش کو جلا دیا جائے، مجھے خطرہ ہے لوگ میری قبر کی بے حرمتی کریں گے۔ اس کا خدشہ درست تھا۔ پنوشے کی موت پر ہزاروں لوگ گھروں سے نکلے، انہوں نے سانتیاگو میں رقص شروع کر دیا۔ وہ آتش بازی بھی کر رہے تھے۔ پولیس کو ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس استعمال کرنا پڑی۔ جنرل پنوشے کی موت ایک آمر کا انجام تھی۔ اس موت نے ثابت کر دیا زمین کا ہر آمر دنیا سے رسوا ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اقتدار اور طاقت کو اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھتا ہے، پھر ہائے ہائے اور اوہ کے نعروں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی آمر گزرا ہو جسے قبر اور مٹی نصیب ہوئی ہو، جسے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے یاد رکھا ہو۔ پنوشے کی موت نے ثابت کر دیا لیڈر اور آمر میں صرف انجام کا فرق ہوتا ہے۔ لیڈر دنیا سے ہمیشہ عزت کے ساتھ رخصت ہوتا ہے، مرنے کے بعد لوگ ان کی قبر پر دیا جلاتے ہیں، جبکہ آمر ہمیشہ پنوشے کی موت مرتے ہیں۔ لوگ ان کی قبر کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ مرنے کے بعد بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ میری آج کے حکمرانوں سے التماس ہے، خدا کے لیے پنوشے کے انجام سے سیکھے۔ نواز شریف ہوں یا عمران خان، آصف زرداری ہوں، بلاول بھٹو یا مولانا فضل الرحمان یا اسٹیبلشمنٹ، سب کو انجام کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ ملک پاکستان ہے، اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔